بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 7 شیئر کرنی ہیں، 7 سٹوریز۔ مولانا صاحب کو دبئی میٹنگز پر تحفظات شروع ہو گئے ہیں، یہ کیا چکر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور جنرل فیض حمید کی ایک خفیہ میٹنگ کا انکشاف ہوا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تحریک انصاف بمقابلہ ARY، یہ کیا چکر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور عمران خان آرمی چیف کو قتل کرانا چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب، اس پہ بھی بات کریں گے۔ الطاف حسین کے حق میں کراچی میں ایک ریلی ہوئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اسلام آباد میں اچانک دفعہ 144 کیوں نافذ ہو گیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ ایک ویڈیو کلپ کل سے وائرل ہے طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں۔ عرفان قادر صاحب معروف وکیل ہیں، ایکس اٹارنی جنرل ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے کچھ کہا، اس پہ بھی بات کریں گے، بلکہ اس پہ آپ کو میں سنواؤں گا بھی صحیح، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک بچہ مجھے میسج کر رہا تھا کوئی واٹس ایپ پہ کہ سر میں نے کوئی باہر جانا ہے، میرے کوئی 100 کے پتہ نہیں $200 کی کمی آ رہی ہے، تو آپ اپنے ٹرسٹ والے سے میں تو مجھے میرا خیال ہے بیٹے آپ کا پکا پروگرام ہے مجھے جہنم بھیجنے کا، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو متعدد بات کہہ چکا ہوں، یہ بتا چکا ہوں کہ واٹس ایپ پہ کوئی بھی نہیں۔ ہمارا جو پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے جو ان علاقوں میں، وہ جو دور دراز ریجیکٹڈ قسم کے علاقے ہیں جو میری ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو واٹس ایپ پہ کوئی بھی تکلیف نہ کرے، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جو پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے، کچھ ملتان کے لوگوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا، اور ایک بچی نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا سر میرے والد صاحب کو فالج ہے، تو بیٹا آپ کو ضرور انشاءاللہ یہ جو ویل چیئر ہے وہ ضرور ملے گی۔ تو یہ وہ ہے نا، اس وجہ سے ہم نے ویل چیئر بھی دینی ہے، اور ہم نے کچھ علاقوں میں پانی کے ارینجمنٹ کے لیے وہ واٹر کا پروجیکٹ بھی لگانا ہے۔ اس ایریا سے پانی پی رہے ہیں لوگ جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں، تو ان کو ہم نے یہ پمپس وغیرہ اور یہ پورا واٹر پروجیکٹ لگا کے دینا ہے انشاءاللہ۔ یہ نمبر اور یہ سب کچھ ڈسپلے ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب کی دبئی میٹنگ پر تحفظات اور جنرل فیض کی خفیہ میٹنگ سے پہلے میں آپ کو ایک وہ عرفان قادر صاحب کا وہ کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں، یہ لیں، یہ لیں۔ تو پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہی آیا نا، تو بیچ میں سے پیسہ کھا کون گیا؟ وہ کہتے ہیں جتنے بندوں نے پیسے لے لیے، کسی نے 2 ارب لے لیا، 3 ارب لے لیا، عمران خان کو فائدہ ہوا۔ عمران خان کہتا ہے پھر ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، لیکن میرے کو تو تیلا بھی نہیں آیا نا، میرا اس میں کرپشن کہاں سے آیا؟ ہاں لیکن آپ نے ابھی ایک جملہ بولا کہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہے، تو پاکستان کے اکاؤنٹ میں تو یہ نہیں آیا۔ بٹ پاکستان کی ہے نا جی۔ نہیں وہ پاکستان کا اکاؤنٹ نہیں ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا نا جی۔ تو کرپشن آپ نے پوچھا کہاں ہے، تو کرپشن یہی ہے نا کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، بلکہ کسی تھرڈ پرسن کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ تو دس از واٹ کرپشن از۔ اور کیا کرپشن ہوتی ہے؟ دیکھو اس میں سے نکالا کس نے پیسہ نا، وہ ادھر ہی پڑا ہوا، تو واپس لے لیں، اسٹیٹ بینک میں ٹرانسفر کر دو۔ تو یہ اب آپ نے چونکہ بات کی ہے تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اب اس چیز کو دیکھیں، اور ابھی میں شروع میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھے اور وہ حکومت کو کہے کہ جی یہ آپ اپنا پیسہ پکڑیں۔ عمران خان یہ کل طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں یوتھی اس پہ چھلانگیں مار رہے ہیں، لو جی دیکھو کس طریقے سے، وہ تو ان کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ عرفان قادر صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، بہت آرگومنٹیٹیو انداز میں وہ بات کرتے ہیں۔ بھائی یوتھیوں کو نا ہمیشہ بعد میں سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بعد میں سمجھ آتی ہے، یہ وہی والی بات ہے۔ میں ایک سنجیدہ گفتگو ہے لیکن ایک چھوٹا سا لطیفہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ ایک بندہ گیا کوئی جنگل میں، تو وہ سارے جانور کہتے ہیں کہ جناب ہنس رہے تھے، گدھا چپ تھا۔ دوسرے دن گیا تو سارے چپ تھے، گدھا ہنس رہا تھا۔ اس نے ویسے ہی پوچھ لیا بھائی یار یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یار کل شیر نے ایک لطیفہ سنایا تھا، اس بیچارے کو سمجھ آ جائے۔ یوتھی پہلے ہی مٹھائی کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں فیصلوں کے خلاف۔ وہ پہلے مٹھائی کھا لیتے ہیں پھر مٹھائی واپس کرتے ہیں، تو یہ چونکہ اپر چیمبر فارغ ہو نا، وہ اسی طریقے سے ہے۔ بھائی بات یہ ہے، یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، ماجرا یہ ہے
کہ سندھ حکومت یا سندھ کے افسران یا ملی بھگت یا جو بھی ہے، جس طریقے سے بحریہ ٹاؤن کراچی کی ہزاروں کنال زمین الاٹ کر دی گئی غیر قانونی طریقے سے ملک ریاض کو کہ جی آپ ادھر بحریہ ٹاؤن، کیس آ گیا سپریم کورٹ میں، اس وقت بابا زحمتہ تھا، تو باقی بھی اس طریقے سے جب کیس چلا تو انہوں نے کہا جی یہ سندھ کی زمین جو سرکاری زمین تھی، جو سندھ کے عوام کی زمین تھی، وہ کیوں بحریہ ٹاؤن کو دے دی گئی اور کیوں ملک ریاض کو؟ جی پیسے جمع کراؤ۔ اب آپ کو وہ اس زمین کے پیسے جمع کرانے ہوں گے، تو پہلے آیا کہ جی آپ 1000 ارب جمع کروائیں۔ اس نے کہا جی 1000 ارب میرے لیے بہت زیادہ، پھر کوئی کم ہوتے ہوتے 460 ارب روپے طے پایا کہ ملک ریاض جمع کروائیں گے تو ٹھیک ہے، اگر جمع نہیں کروائیں گے تو پھر وہاں پہ کوئی کچھ نہیں بنے گا اور نہ کوئی بحریہ ٹاؤن ہوگا، نہ پلاٹوں کی الاٹمنٹ، سب کچھ بند۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے جمع کرو۔ ابھی خیر ککھی اس نے جمع اور کوئی نہیں کروایا، 7 سالوں میں اس نے جمع کروانا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جمع کروائیں، اور پھر اگر نہیں جمع کروائیں گے تو پھر اگر اتنے تک جمع نہیں کروائیں گے تو آپ پہ کوئی سود لگے گا وغیرہ وغیرہ۔ کتنا جمع کروانا تھا ملک ریاض نے؟ اچھا یہ ایک عجیب ستم ظریفی ہے کہ باب زحمتے نے اکاؤنٹ وہیں پہ انہوں نے نا سپریم کورٹ میں کھلوا لیا، وہ جو بینچ تھا یا بابا زحمتہ یا سارے انہوں نے ملی بھگت کر کے بھائی سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ کیوں کھلوایا؟ سپریم کورٹ کے نام پر یا سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ کیوں کھلا ہے؟ حکومت سندھ میں کھولتا، اس کے نام پہ کھلتا، وہاں جاتے پیسے، سندھ کے عوام کے پیسے تھے، قومی خزانے میں کوئی اور اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا، وہاں پہ سپریم کورٹ نے اپنے اچھا چلے وہ اکاؤنٹ کھل گیا، آپ ادھر 460 ارب روپے جمع کروائیں گے تب آپ بحریہ ٹاؤن کراچی کا کام کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ اس دوران کرپشن پکڑی گئی ملک ریاض کی برطانیہ میں، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ تھی، جو کہ آج کل پاکستانی روپوں میں تقریباً کوئی 50-60 ارب روپے بنتی ہے، ٹھیک۔ اچھا اس میں کچھ پیسے پکڑے گئے، کچھ اکاؤنٹس میں، اور کچھ فلیٹ ان کی اپارٹمنٹ پکڑے گئے کہ جی انہوں نے کرپشن کے پیسے سے بنائے یا انہوں نے منی لانڈرنگ کے پیسے سے بنائے۔ انہوں نے برطانیہ کی NCA جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس نے جناب وہ کیس کر دیا، اور اس نے اور تو اور ملک ریاض اور علی ریاض کا برطانیہ میں داخلہ بھی بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے وہ پیسے بھی اور وہ اپارٹمنٹ بھی، وہ کیس چونکہ ملک ریاض ہارنے لگا، اس نے آؤٹ آف کورٹ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی۔ جب آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی 190 ملین پاؤنڈ مل گئے، برطانیہ نے وہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کو واپس کیے کہ لو جی یہ آپ کا بندہ یہ کرپشن کر کے لٹ مار کر کے آپ کے پیسے یہاں لے آیا تھا، جی اس کے بعد ہم نے آپ کو پکڑ کے دیے ہیں، اب آپ رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ یوتھی بڑا چھلانگیں لگاتے ہیں، وہ برطانیہ جس نے ملک ریاض کی یا علی ریاض کی کرپشن تو 2 منٹ میں پکڑ کے آپ کو دے دی، اس برطانیہ نے نواز شریف کی کرپشن کیوں نہیں پکڑی؟ اور یوتھی کہہ رہے ہیں جناب وہ اپارٹمنٹ جو ملک ریاض کا وہاں پہ کنفسکیٹ ہوا، وہاں پر جو وہاں منجمد ہوا اور پھر وہ بکا اور اس کی رقم پاکستان آئی، وہ ملک ریاض نے حسین نواز شریف سے خریدا تھا۔ چلو ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں وہ حسین نواز شریف سے خریدا، تو اگر حسین نواز شریف نے کسی غلط رقم سے خریدا ہوتا تو برطانیہ کی NCA ان کو بھی پکڑتی، ان کے کوئی مامے چاچے لگتے ہیں یا ان کے کوئی رشتہ دار لگتے ہیں۔ یار یوتھیوں کا نا اپر چیمبر بالکل ہی فارغ ہے بیچاروں کا، یہ اتنے کو فراڈی ہیں، اتنے نالائق ہیں، ان کا حسین نواز سے نہ پکڑ لیتے وہ، جب انہوں نے ملک ریاض کو نہیں بخشا تو انہوں نے نواز شریف کو کیا بخشنا تھا، یا انہوں نے جناب حسین نواز کو کیا بخشنا تھا۔ چلیں آ جائیں جناب، وہ رقم آ گئی پاکستان جب وہ رقم آئی تو پھر اس کے بعد ایک یہ ہوا کہ اب وہ رقم ظاہر سرکاری خزانے سے، کیونکہ لوٹی ہوئی دولت تھی، پاکستان کی دولت تھی، لوٹی ہوئی دولت تھی، اور وہ سرکاری خزانے میں آتی، تو وہ اسی طرح سے لفافہ لہرایا گیا
اور پتہ ہی نہیں چلا، لفافے بند لفافے میں اپروول دے گئی۔ یہ کتنے جو ہے نا کابینہ نے بند لفافے کی اپروول دی۔ یہ کتنے وزراء ہیں وہ جو آج بھی کہہ رہے ہیں، یہ ایکس سابق وزراء ہیں، ووڈا سے لے کر سارے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو چیختے رہے بھئی اس بند لفافے میں ہے کیا۔ شہزاد اکبر نے وہ اس طرح سے کر کے اس میں جنرل فیض نے بھی اپنا پراٹھا لگا دیا، شہزاد اکبر نے بھی، پنکی گوگی نے بھی، عمران خان نے بھی، وہ لفافہ منظور ہو گیا۔ 460 ارب جو ملک ریاض نے دینے تھے نا سندھ حکومت کے یا سندھ کے عوام کے، جو سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا، وہ 60 ارب اس میں جمع کر دیے گئے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ملک ریاض کا بوجھ کم ہو گیا، اس نے وہ 60 ارب وہ کٹ گئے اور 400 ارب مزید دینے ہیں۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ اگر یہ 60 ارب ادھر جاتے تو یوتھیوں جو تمہیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ایک یوتھیا ہے بالکل چول جاہل سا، خاور گھمن، وہ ایئر وائی کا وہ صابر شاکر اور غلام حسین والی جگہ پہ بیٹھا ہے۔ خاور گھمن جو صابر شاکر کو انہوں نے ٹھڈے مار کے نکالا، تو خاور گھمن آیا، اس سے بھی زیادہ فارغ ہے یوتھیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کہہ رہا ہے، اب آپ اندازہ کیجئے، وہ اسے کہہ رہا ہے کہ جی آپ یہ دیکھ تو لیں یہ کس طریقے سے لاجواب ہو گئے ہیں، اور یہ کون سی یہ کیسی بھائی یہ سپریم کورٹ میں ہی تو جمع ہوئے ہیں، عمران خان کے پرسنل اکاؤنٹ میں جمع تو نہیں ہوئے۔ بھائی اگر سپریم کورٹ میں جمع ہوئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ سرکاری خزانے میں جمع نہیں ہوں گے اور سپریم کورٹ کا اپنا بھی اکاؤنٹ ہوتا تو یہ ادھر بھی جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ سپریم کورٹ کا تو یہ وہ اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے جمع کروانا تھا، اس اکاؤنٹ میں یا آپ یا دوسرا تیسرا تو کوئی جمع نہیں کروا سکتا، اس اکاؤنٹ میں تو ملک ریاض جمع کرواتا 460 اور 60 ارب پہلے اس میں آپ نے جمع کروا دیے۔ اس کے بدلے میں آپ نے 458 کنال القادر میں بھی لے لی، 28 کروڑ بھی لے لی، ادھر گوگی نے بھی 200 کنال کو لے لی، کوئی اور بھی ہیرے کے آپ نے 3 کرات اور پھر 5 کرات اس کے سیٹ بھی لے لیے۔ پنکی مان بھی گئی کہ ملک ریاض نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، اور یہ اگر سب کچھ دیا، اور پنکی کہتی ہے بغیر کسی لالچ کے، سب کو یوتھیا سمجھ رکھا ہے اس نے، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی لالچ کے اس نے دیا ہے۔ تو یہ وہ چکر ہے، یہ سارا سسٹم ہے کہ اگر یہ 60 ارب سرکاری خزانے میں آتے تو پھر ملک ریاض کو وہاں 60 ارب جمع کروانے پڑتے نا اپنی جیب سے نا، اور اتنی سی بات ہے۔ اور یہ یوتھی جو عقل سے فارغ ہیں، انہوں نے خیر آ جائیں مولانا کی دبئی میٹنگز پر تحفظات۔ بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب نے دبئی میں میٹنگز ہوئی ہیں نا، اور یہ میٹنگ ظاہر ہے نون لیگ کی ہوئی ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مولانا فضل الرحمان نے آج پشاور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ہمیں دبئی میں ہونے والی میٹنگز پر تحفظات ہیں، ہمیں دبئی میں ہونے والی میٹنگز پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ پیپلز پارٹی سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں ہے، ان کی ملاقاتوں پہ کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہمیں تحفظات اور خدشات ہیں نون لیگ کی ملاقاتوں پہ کیونکہ نون لیگ پی ڈی ایم کا حصہ تھی۔ اچھا، مولانا صاحب بہت قابل احترام ہیں، اور مولانا صاحب ویسے بھی آپ کو پتہ ہے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ مولانا صاحب کبھی بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی عمران خان تو ہے نہیں کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائے، لیکن باتیں کچھ ہوتی ہیں نا، سیاست تو ہر کسی کی اپنی اپنی ہے، ہر صورتحال۔ اب میں نے کہا بھئی یار مولانا صاحب نے اس سٹیج پر کیوں بیان دیا؟ کیونکہ مولانا صاحب کے جو گورنر ہیں، ان کے سمدی ہیں غلام علی صاحب، ان کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کو، ایون وہاں کی جو نون لیگ ہے خیبر پختونخوا کی، ان کو بھی تحفظات ہیں، اے این پی کو بھی تحفظات ہیں، وہاں پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں، اور جماعتوں کو بھی تحفظات ہیں کہ جناب سارے کے سارے صوبے پر صرف گورنر راج نافذ ہے اور باقی کسی کی کوئی بات نہیں سن رہا، اور وہ ظاہر ہے ان کو پھر اسی طریقے سے کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ اور لوگ بہت سارے آپ بتا بھی رہے ہیں، میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی ہے، تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی مولانا صاحب کی تو گورنرشپ بنتی بھی نہیں تھی، کیونکہ جب فیصلہ ہوا تھا پی ڈی ایم میں، اور جو فیصلہ ہوا تھا اتحادیوں میں یہ حکومت لینے سے پہلے اور سارا کچھ، اس لحاظ سے تو اور اس فیصلے کے مطابق تو گورنرشپ اے این پی کی تھی، اے این پی کو جانی تھی۔ پھر اس کے بعد ایمل ولی خان صاحب نے کہا کہ جی مولانا صاحب کے بھائی اور یہ لوگ میرے گھر آ گئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ گورنرشپ ہماری طرف رہنے دیں۔ تو جو گھر آ جاتا ہے تو پھر بندہ وہاں خیبر پختونخوا میں تو خاص طور پہ لوگ قتل معاف کر دیتے ہیں، اور ویسے ہمارے پاکستان کلچر میں بھی اوورال اسی طرح سے ہے، تو خیبر پختونخوا میں تو بہت زیادہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ٹھیک ہے، جب یہ گھر آ گئے ہیں تو پھر ان سے ہم نے کہا کہ جی گورنرشپ آپ رکھ لو۔ حالانکہ کافی عرصے تک آپ کو یاد ہے کہ گورنر نہیں لگا وہاں خیبر پختونخوا کا، اس کی یہی وجہ تھی،
قائم مقام گورنر اسمبلی کا جو سپیکر تھا، اور وہ سپیکر پی ٹی آئی کا تھا، وہ قائم مقام گورنر رہا، تو بہت سارے. تو اب تحفظات کیوں ہیں مولانا صاحب کو؟ بھائی یہ ہیں کہ مولانا صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن ذرا جلدی ہو جائیں، اپنے ٹائم پہ ہو جائیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں. انہوں نے کہا جی اور لوگ کچھ سپیس گین کر رہے ہیں، جن میں نون لیگ بھی ہے، جن میں اے این پی بھی ہے، جن میں ایون پی ٹی آئی یا پرویز خٹک صاحب اپنی پارٹی بنا رہے ہیں، یا اگر پرویز خٹک صاحب کا اب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ کچھ ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے اندر وہ شاید آ جائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں یار انہوں نے تو بڑی باتیں کی تھیں نواز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، تو خیر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور ہمیں بڑا فائدہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں. تو اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ ادھر ادھر جو ہلچل مچ گئی ہے نا، اور پھر ساتھ نون لیگ بھی ادھر گین کر رہی ہے، یہ سارا کچھ صورتحال. گورنر صاحب تو ویسے ہی مولانا صاحب کے ہیں، اب مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ جی وہاں وزیر اعلیٰ بھی ہمارا ہو، اور کچھ دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ہو. تو یہ کچھ تحفظات ہیں جو ان کو الیکشن کے حوالے سے بھی ہیں. اور مولانا صاحب نے آج کہا بھی ہے کہ جو الیکشن ہے وہ ٹائم پہ ہوگا، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی جو الیکشن ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوگا. وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا ہے، امید ہے وہ وعدے پر قائم رہیں گے. اچھا، خواجہ آصف صاحب بھی آج کل میں وہ بیان دے رہے ہیں کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہوگا. خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا الیکشن ٹائم پہ. یہ اپنا غالباً انہوں نے یہ احسن اقبال صاحب نے انہوں نے بھی کہا ہے، باقی لوگ وزیر اعظم صاحب نے کہا، تو پیپلز پارٹی کے بھی لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں. تو یہ اچانک کیوں کہنا شروع کر دیا یار کہ بھائی الیکشن ٹائم پہ ہوگا، اگست میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی؟ جبکہ میری اطلاعات تو یہ ہیں، یہ پھر یاد رکھیے گا، یہ پھر میں جملے یاد کرواتا ہوتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا، کہ میری اطلاعات تو یہ ہیں. آج آپ دیکھیں 10 جولائی ہو گئی ہے، اور اگر 10 اگست کو اسمبلی ٹوٹنی ہوتی تو پھر کوئی نگران سیٹ اپ کے بارے میں کچھ منظرنامہ سامنے آ چکا ہوتا، کچھ بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوتی ہیں، کچھ اندر کی رپورٹیں ہوتی ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق کچھ سامنے آ جاتا کہ یار اسمبلی ٹوٹنی ہے. الٹا ہمارے سامنے تو یہ آ رہا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مدت بڑھانا چاہیں گے اس اسمبلی کی حکومت تو ہم تو ساتھ دیں گے. تو بھائی بہت ساری باتیں ہیں جو تحفظات والی ہیں. ابھی مجھے اسمبلی ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور لیکن ان خفیہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں نا دبئی میں، میں آپ کو ایکسکلوسیو سٹوریز بھی دے دوں. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بتا رہا ہوں. شیخ رشید صاحب عمران خان کے بقول شیدہ ٹلی نے بھی رابطہ کیا ہے دبئی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ، بندے کو بھیجا تھا کسی کو، انہوں نے ویسے ہی انکار کر دیا ہے. میں اب وہ الفاظ تو نہیں دہراتا، چلو دفع ہو جائیں یا جو بھی ہے، جس طریقے سے ان کا میرے سامنے نام بھی نہ لیا جائے. شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ لندن بھی گئے تھے، جو ادھر بھی کوشش کی، میری معلومات کے مطابق شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، ان لوگوں کو پارٹی نکالے گی نہیں، لیکن اگلے الیکشن میں ان کو ٹکٹ بھی نہیں ملے گا. یہ میرے الفاظ ذرا نوٹ کر لیجئے گا، شاہد خاقان عباسی صاحب کو اگلے الیکشن میں نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا. ابھی رابطہ ہوا ہے، یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، پھر یہ نہ کہنا کہ خبر نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ ڈنکے کی چوٹ پہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کے بندے بھی وہاں گئے ہیں، خان صاحب کی سفارش لے کر نواز شریف صاحب کے پاس کہ جی صاحب معاف کر دیں، آپ درگزر فرما دیں. آگے سے جواب یہ ملا ہے کہ وہ پہلے والا کوئی بات ہوتی تو پھر کوئی بات ہو سکتی تھی، اب 9 مئی بیچ میں آ گئی ہے، تو جن کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں آپ ان کو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں اور پوری انشاءاللہ ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں. میں اپنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، صورتحال وہاں پر کس اور کچھ میٹنگز ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ. یہ جنرل فیض کی ایک خفیہ میٹنگ کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ انکشاف مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے. جی ٹھیک ہے نا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی جنرل فیض صاحب نے مجھے بلایا تھا میٹنگز کے لیے کہ میرے پاس آئیں اور میٹنگ کریں، میں نے آپ سے ملنا ہے، تو میں نہیں گیا. اس وقت جنرل فیض صاحب DGISI تھے. جی یہ اب کی بات نہیں ہے، جب وہ DGISI تھے، جب وہ سیاہ سفید کے مالک تھے، جب وہ جنرل باجوہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس وقت
وہ صرف ایک بندے کی بات سنتے تھے عمران خان کی کہ وہ اس سے ان کو لالچ تھا کہ اس کے قلم سے میں نے فوری طور پہ آرمی چیف بن جانا ہے. کیا بات ہے, مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز والی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اور پتہ نہیں کیا خدا کیا کرتا ہے اور بندہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک ہی بندے کی بات مانتا تھا اور ہر کسی کو کان پکڑوا دیتا تھا. اور وہ جناب اسی طریقے سے, تو اس وقت جنرل فیض نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ملاقات کے لیے آئیں. تو مولانا صاحب نے کہا میں نہیں آتا. تو مولانا صاحب نے بتایا ہے صحافیوں کو کہ جی جنرل فیض صاحب پھر میرے پاس آ گئے ملاقات کے لیے. اور وہ جب آئے تو انہوں نے کچھ باتیں کی اور انہوں نے کہا مجھے کہ مولانا صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سینیٹر بنواؤں, ٹھیک ہے, اور سینیٹر کے بنتے ہی آپ کو پھر میں چیئرمین سینٹ کی کرسی پر دیکھنا چاہتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے پھر چیئرمین سینٹ جب صدر صاحب باہر جاتے ہیں تو پھر قائم مقام صدر وہ ہوتا ہے. تو مولانا صاحب کے بقول مولانا صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, انکار کر دیا. اس کے بعد اپوزیشن کو تقسیم در تقسیم, ظاہر ہے میں نے ان کی بہت بڑی آفر ٹھکرائی. اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ معاملات گڑبڑ ہوئے. کہتے ہیں کہ آپ آئیں پھر آپ سسٹم کے اندر تبدیلی کرائیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو انکار کر دیا. اور مولانا صاحب کہتے ہیں میں تو خود اس حق میں بھی نہیں تھا کہ ہم اسمبلیوں میں آئیں یا اسمبلیوں کو جوائن کریں. میں تو چاہتا تھا کہ اس وقت ختم ہو, لیکن اجتماعیت کی وجہ سے پیپلز پارٹی, نون لیگ, سارے یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں اسمبلیوں کے اندر رہنا ہے. تو میں نے بھی پھر ساتھ ہاں کر دی. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا انکشاف ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض کے کوئی ذرائع سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس خبر کی تصدیق یا تردید آ جائے, یہ ہو سکتا ہے اور آنی بھی چاہیے. اگر اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں آتی تو پھر وہی مولانا صاحب والی بات تھی, انہوں نے آفر کی تھی ان کو چیئرمین سینٹ کی اور مولانا صاحب نے وہ ٹھکرا دی تھی. تحریک انصاف بمقابلہ ARY, یہ بھی دن دکھانے تھے اللہ نے کہ وہ تحریک انصاف جو ARY والوں کے جوتے چاٹتے تھے, وہ ARY جو تحریک انصاف کے جوتے چاٹتی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ ARY جس پر ہر وقت جو ہے نا اس طریقے کا پروپیگنڈا ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں خود 6-7 سال اس چینل کے ساتھ ریلیٹڈ ہم بیٹھے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب اس وقت آئے اور جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل چلے گئے. اور جیسے ہی وہ آئے 13 جولائی تھا اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی چلی گئیں. اسی رات ARY پہ ٹرانسمیشن ہو رہی تھی. تو مجھ سے نا ایک پروڈیوسر ہیں, میں ان کا نام ہی نہیں لینا چاہتا, تو وہ پھر جو ہے نا آج کل اللہ نے ان کو بڑا خوب ذلیل کیا ہے, تو اس وجہ سے وہ پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ نقوی صاحب کوئی ہیڈر تو بتائیں, تو چلانا ہے اس میں فلاں. تو اور پہلے سے ہی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف بتائیں. اچھا پھر اس کے بعد میں نے کوئی ہیڈر بتایا, انہوں نے کہا جی کوئی اور سخت بتائیں. تو میں نے پھر کہا کہ جو ہے نا کوئی اور بتایا, انہوں نے کہا نہیں یار نہیں, کوئی اور سخت بتائیں نا. تو میں نے کہا پھر اس سے سخت تو یہ ہو سکتا ہے کہ لکھ دیں کہ وہ واجب القتل ہیں. کہتے یار آپ تو ناراض ہو گئے. میں نے کہا میں ناراض کیا ہو گیا ہوں, آپ کے کرتوت ہی ایسے شیطانی کرتوت ہیں کہ آپ کو 3 ہیڈر میں نے بتائے ہیں, ان میں سے ایک بھی پسند نہیں آیا. تو پھر اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو یہی لکھ دو, ٹھیک ہے نا. تو پھر بعد میں وہ بندہ چپ کر گیا. آج کل اللہ نے اس کو زیر عتاب کیا ہے, وہ ذلیل و خوار ہے وہ بندہ, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو ہے نا آج دیکھیں نا اس طریقے سے وہ اب ان سے کہو کہ تمہارا تو باورچی پکڑ کے ان پہ ابھی تک مقدمات ہیں, اور باورچی کی ایسی انہوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے کہ وہ سلمان اقبال ہوں یا وہ ARY کا باورچی ہو یا آپ ہو, اب لکھو ہیڈر ایسے اگر ہمت ہے تو. آج PTI والے ٹرینڈ چلا رہے ہیں, شیم آن ARY. کیوں؟ اس تصویر کی وجہ سے جب IMF کا وفد آیا زمان پارک, وہ میٹنگ ہو رہی تھی, اور اس میٹنگ میں جناب وہ ایک طرف شاہ محمود قریشی بیٹھے تھے, ایک طرف وہ IMF کی ہیڈ بیٹھی تھی, کنٹری ہیڈ, اور پیچھے انہوں نے عمران خان کی تصویر کو بلر کر دیا. بس بلر کرنا تھا جی. آپ نے بلر کیوں کیا, آپ نے چھپایا کیوں؟ یہ میں کہتا ہوں بلر نہیں کیا, یہ ARY نے, مالشیا پالشیا چینل نے وہ ARY جو عمران خان کے بوٹ چاٹا کرتا تھا,
آج اس ایئر وائی نے عمران خان کا منہ کالا کر دیا. یہ بلر نہیں کیا, یہ منہ کالا کیا ہے سب کے سامنے. قدرت کا انتقام ایسا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد وہ نئے بوٹ چاٹ کے, جیسے ابصار عالم صاحب نے کہا ہے, سلمان اقبال پھر نئے بوٹ چاٹ کے واپس آ گئے ہیں. اب اس کے بعد اب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے. اتنی اس طرح کی صورتحال تو پہلے جیو پہ بھی نہیں آتی جتنا جلدی ایئر وائی آگے لپک کے جو ہے نا بوٹ چاٹتا ہے. اب تو جیو تو وہ آلریڈی وہ ان کا کانٹینٹ بڑا سٹرونگ, اور وہ تو اپنے جس سٹانس پہ شروع سے تھا اسی پہ کھڑا ہے. جو ان کا سٹانس شروع سے اسی پہ, اسی اپنے حساب کتاب میں اسی طرح سے نیوز, تبصرے, تجزیے, جو کچھ بھی ہے اصولی موقف. لیکن یہ لپک کے پہلے بوٹ چاٹتا ہے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں جو کہ جیو ویسے چلا رہا ہوتا ہے انسینسرڈ. ایئر وائی وہ بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہے. یہ بھی قدرت کا انتقام ہے بھائی. عمران خان آرمی چیف کو قتل کرانا چاہتے ہیں, یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے. اچھا, میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی, اور غالباً آپ ٹویٹر پر میری ٹائم لائن بھی چیک کریں. اور میری یہ ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ میرے جو باقی اکاؤنٹس ہیں, ٹویٹر بھی ہے, فیس بک پیج بھی ہے, انسٹا وغیرہ, ابھی تھریڈ پہ بھی میں نے اپنا اکاؤنٹ بنا لیا ہے. تو یوٹیوب کو یہاں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ میرے ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں, ان اکاؤنٹس کو بھی آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا سبسکرائب یا فالو کیا کریں, آپ کی بڑی نوازش. تو میں نے سب سے پہلے تقریباً یہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, اور وہ یوتھیا, وہ بے شرم بڈھا, وہ شاہین صہبائی, وہ بھاگ گیا تھا, مجھے بلاک کر کے بھاگ گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سلسلہ کیا تھا. اس نے ایک ٹویٹ کیا, یہ کوئی 7 جولائی کو صبح 9:48 کے. وہ کہتے سمجھنے والوں کے لیے, آپ دیکھیں نا شرارت, دیکھیں آپ, سمجھنے والوں کے لیے. آج دوست ڈاکٹر معید پیرزادہ کے ساتھ انٹرویو میں کئی باتیں ہوئیں, مگر ایک بات ذرا گہری تھی. انہوں نے پوچھا جبر کا دور کب تک چلتا ہے. میں نے کہا ایک چھوٹا سا حادثہ تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے. مثال, میں 1968 میں پشاور کے اس جلسے میں موجود تھا جب کو 20 فٹ دور ایک لڑکا ہاشم اٹھا اور ایوب خان پر گولی چلا دی, اور فیلڈ مارشل میز کے نیچے چھپ گئے. گولی لگی تو نہیں, مگر اس دن کے بعد ان کے جبر کا محل دھڑام سے گر گیا. اب یہ کسی بچے کو بھی کہیں تو وہ کہے گا کہ اس یوتھی بے شرم نے, اس ڈھیٹ قسم کے بندے نے ایک شہ دی ہے, ایک اکسایا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو خدا نخواستہ قتل کرنے پہ, ٹھیک ہے, اکسایا ہے لوگوں کو. اب یہ واضح ہے. اچھا, یوتھی کہہ رہے ہیں یا باقی لوگ تحریک انصاف کے کہ بھائی وہ صحافی کا اپنا ہی ایک بات ہے, اس کی بات ہم کیوں ذمہ دار ہیں. یہ وہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے, وزیر اعظم صاحب نے, کہ یہ اکسا رہے ہیں اور یہ اپنی پراکسیز کے ذریعے اکسا رہا ہے عمران خان آرمی چیف کو قتل کرانے کے لیے. اور وہ باقی یوتھی, اور میں کچھ یوتھنیوں کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ بھی بڑی چیخ رہی تھیں کہ جی وہ پھر جو ہے نا جس طریقے ایک صحافی نے کہا ہے تو اس کے فعل سے عمران خان کا کیا تعلق ہے. میں اگر تعلق نہیں ہے تو عمران خان اس کے فعل کی مذمت کر دے. کہتے ہیں ہمارا 9 مئی سے تعلق بھی نہیں ہے, لیکن وہ مذمت بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں تعلق بھی نہیں ہے, لیکن جن کے ٹرائل, بھائی اگر آپ کا تعلق نہیں ہے, کوئی ادھر ادھر سے آ گئے تھے لوگ اور انہوں نے جناح ہاؤس جلا دیا, تو پھر آپ وہاں کیوں گئے کہ ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. آپ کیوں گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کیوں گئے اگر وہ صنم جاوید آپ کی نہیں ہے, اگر عالیہ حمزہ آپ کی نہیں ہے, اگر وہ نہیں ہے, تو پھر آپ کیوں تڑپ رہے ہیں اس طریقے سے. ان کی تو ویڈیوز آئی ہیں نا باقاعدہ, جس طریقے سے وہ جلاؤ گھراؤ کر رہی تھی, اور باقی لوگوں کی ویڈیوز آئی ہیں. اگر وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں تو چھوڑ دیں. یہاں پر بھی وہی ہے کہ اگر آپ شاہین صہبائی کے, اس یوتھیے کے, اس چول بے شرم انسان کے فعل سے مطمئن نہیں ہیں, اتفاق نہیں کرتے, تو پھر آپ اس کی مذمت کریں اور ان سے کہیں کہ شرم کرو, یہ شرمناک فعل ہے. یہ کس طرح کی آپ نے بات اور بکواس کی ہے آرمی چیف کے بارے میں, کہ اکسانے کے بارے میں, کہ ایوب خان کی مثال دے کر. تمہیں تو شرم آنی چاہیے. عمران خان کو 2 جملے کہہ دیں, یہ عمران خان نہیں کر رہا نا, اسی وجہ سے تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب. اچھا, میں حیران ہوں
کہ ہر ایک بات حکومت چھوڑ دیتی ہے، اسی طریقے سے چھوڑ دیتی ہے کہ جی خود آرمی کرے گی یا خود فوج کرے گی یا اس طریقے سے وہ خود نہیں کچھ کرتی، وہ جب بعد میں کرتی ہے تو سخت سے سخت ایکشن لیں، پتہ چلے کہ جناب آپ نے ایکشن لیا ہے۔ اور کیوں نہیں ہو سکتا باہر کے سفارت خانہ کو، جتنے بھی ہمارے سفارت خانے ہیں ان کو آپ ایکٹیو کریں اور وہاں پر وہ سفیروں سے، وہاں پر وہ ان کے فارن آفس سے ملیں اور کہیں کہ یہ آپ یہاں ہمارے لوگ بیٹھ کے اس طرح سے دھمکیاں اور تشدد پہ اکسا رہے ہیں، اس سے زیادہ تشدد پہ کیا اکسانا ہوتا ہے؟ تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ الطاف حسین کے حق میں کراچی میں ایک ریلی نکلی ہے کورنگی میں، اور اس پہ لکھا ہوا تھا جی اے الطاف، اور مطلب جی الطاف بھائی، اور اس طریقے کی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں اس ریلی میں۔ اور وہ اس سے پہلے بھی کوئی بینر شینر بھی لگے ہیں، اور یہ اب آج ریلی بھی نکلی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا متعدد کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے، کیا اب لوگوں کو کوئی شک پڑ رہا ہے کہ یار ایسا تو نہیں ہے کہ جی الطاف حسین صاحب کی جو لندن والی ایم کیو ایم ہے اس کو لایا جا رہا ہے یا اس کو لانچ کیا جا رہا ہے، یہ اس کے لانچ کرنے کے پیچھے کون ہے؟ کچھ لوگوں کو تحفظات بھی ہیں۔ پی ٹی آئی تو گئی نا، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کم از کم اگلے الیکشن کے حد تک تو کوئی رول نہیں ہے، اور نہ ہی خان صاحب الیکشن لڑیں گے، اور نہ ہی خان صاحب اس وقت نااہل بھی ہوں گے اور گرفتار بھی ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بہت ساری ایکسکلوسیو سٹوریز پھر بھی بتاؤں گا، لیکن پیپلز پارٹی کو خود تحفظات، خود جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کو بھی تحفظات ہیں کہ یار اگر وہ ایم کیو ایم وہ والی لندن والی الطاف حسین صاحب والی آ گئی تو پھر بھی۔ تو اب بتایا ہے کہ نہیں، کچھ ذرائع سے خبریں چلائی جا رہی ہیں مختلف میڈیا پر، میڈیا کی اسکرینوں پر، کہ جی الطاف حسین صاحب کو کوئی نہیں لا رہا، بلکہ وہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، جو بھی اس میں ملوث ہے اور وہ ریاست کی جو خلاف ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور کبھی بھی ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے، یہ ریلی کیوں نکالنے دی گئی، یہ بھی اس میں۔ اسلام آباد میں اچانک دفعہ 144 اچانک کیوں ہوا ہے یار؟ دفعہ آج عمران خان کی پیشیاں تھیں، عمران خان صاحب غالباً آج بنی گالہ میں ہی اسٹے کر رہے ہیں، اور کل دوبارہ ان کی پیشیاں ہیں، یعنی کہ آج، ٹھیک ہے نا، 10 تاریخ کو، اور مختلف کورٹس میں ان کی پیشیاں ہیں۔ تو کیا اس خدشے کے پیش نظر ہوا ہے، یا کوئی جلوس یا کوئی ریلی، یا پھر دوسرا ہے کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کوئی گرفتاری کے کچھ چانسز ہیں، یا کیا چکر کیا ہے، یہ کل پتہ چل جائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔